سورہ یوسف کا ذکر فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھلی ہوئی روشن کتاب کی۔ فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا ہے تاکہ آپ لوگ اسے خوب سمجھ لیں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بڑا ہی پیارا قصہ۔ احسن القصص، قصوں میں سے ایک بڑا پیارا قصہ، بما اوحینا، تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، ہم ایک پیارا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس کی خبر رکھنے والوں میں سے نہ تھے۔ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ، جب کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، کیا کہا یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے خواب میں دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کئی نکاح فرمائے، اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ 2 بیٹے تھے آپ کے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، جو ایک والدہ سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ کچھ لوگ ظاہراً خوبصورت ہوتے ہیں تو کچھ کی ساتھ عادتیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بڑے نفیس، بڑے فرما بردار، بڑی میٹھی ٹھنڈی بات کرنے والے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیارا بھی ہو اور عادتیں بھی اچھی ہوں تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، باقی محنت کرنے کی بجائے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اور آج اس واقعے میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ساری زندگی لوگوں نے ماں بیٹے کا پیار بیان کیا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس نے باپ بیٹے کا پیار بیان کیا اور انوکھے انداز میں بیان کیا۔ یعنی باپ اور بیٹے کے پیار کا بھی کوئی شخص کسی جگہ تصور کر سکتا، اسے ماپا اور تولا جا سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یوسف علیہ السلام، آپ بڑا پیار کرتے تھے تو باقی بھائی تھوڑا حسد کرنے لگے، انہیں جلنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے اپنے والد سے کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاف کوئی سازش رچیں۔ کیوں رچیں؟ اس لیے کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن، وہ ہر وقت وسوسہ اندوزی کرتا ہے، تو لہٰذا بھائیوں سے بات بیان آپ نے نہیں بیان کی۔ آہستہ آہستہ نا وہ حسد بڑھتا، حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر نبیوں کے بیٹوں میں ہو سکتا ہے تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ انبیاء کے بیٹے اگر کر سکتے ہیں تو عام لوگ بھی۔ آپ جب کسی شخص کو دیکھیں نا کسی کے بارے میں کچے جملے بول رہا ہے، کمزور بات کر رہا ہے، تو پہلے اچھی طرح ٹٹول لیں کہ حق بیان کر رہا ہے یا صرف حسد کے بیچ رہ کے گفتگو کر رہا ہے۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ انہوں نے ایک چال بنائی 10 نے مل کے کہ اس طرح کریں کہ ان کو کوئی سخت سزا دیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے مارتے نہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے عرض کی کہ ہم سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بھائی یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے نا، ہمارے ساتھ بھیجیں، وہاں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جدا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا،
کہ وہ جائیں نہ. کئی دفعہ بعض بچے نالائق ہوتے ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں، لیکن ان کو جدا کرنے کو دل. لیکن حضرت یوسف تو لائق بچے تھے نا اپنے والد کے، ان کا بھی نہیں ارادہ تھا. بھائی لے گئے اور لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے ان کے ہاتھ باندھے. پھر بڑے بھائی نے یہودا نے رسی کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا. اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا. حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہنسے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نا تو احتیاط کے ساتھ نیچے رکھ دو. حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا. 3 دن اور 3 راتیں جناب یوسف کنویں میں رہے. بچانے والا زیادہ بڑا ہے، محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے. 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے. انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتا چونکہ اتار لیا تھا، 2 کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے. بعد میں مفسرین نے لکھا ہے ایک تو کرتا وہ تھا جنہوں نے استعمال کیا، تو ایک کرتا بطور تعویذ کے حضرت یعقوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے. تو وہ کرتا بھی ان کے گلے میں تھا. ایک کرتے سے انہوں نے باندھ دیا. دوسرا کرتا جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا، تو حضرت یعقوب کے پاس آئے اور جب دروازے تک پہنچے تو شور کرنے لگے زور زور سے. حضرت یعقوب پریشان ہو کے باہر آئے، چونکہ وہ بکریاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے. تو کہا بکریوں کو بھیڑیا تو نہیں پڑ گیا؟ تو کہنے لگے حضور بکریوں کو تو نہیں پڑا، پر حضرت یوسف کو لے گیا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا وہ کرتا دیکھا تو کرتا دیکھ کے فرمانے لگے بڑا سیانہ تھا بھیڑیا، یوسف سارا کھا گیا ہے پر کرتا کسی جگہ سے پھٹا بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب کو سمجھ آ گئی کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے. یہ قرآن مجید ہے. فرمایا بڑا سمجھدار تھا بھائی، کرتا پھٹا بھی نہیں اور یوسف وہ سارا کھا گیا. اب یہ روز وہاں بکریاں چرانے جاتے تھے. یا جناب یعقوب تو رونے لگے تو بھائی روز جاتے تھے، جھانک جھانک کے دیکھتے تھے کہ یوسف ہے کہ نہیں. تیسرے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا. انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا. اس شخص نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اوپر کھینچا. جب آپ واپس اوپر زندہ نکل آئے تو بھائی پھر حیران ہو گئے. ابھی بھی شکر ادا نہیں کیا کہ 3 دن کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے. لیکن وہ پھر کہنے لگے قریب آ کے نا اس سے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تمہیں چاہیے تو لے لو، سستا بیچ دیں گے. حضرت یوسف کا قول بعد مفسرین نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے تھپڑ مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، کنویں میں پھینکا تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی. تکلیف تب ہوئی جب انہوں نے مجھے بھائی نہیں مانا اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. تو کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا تم 20 درہم دے دو اور لے لو. 20 درہم کا جناب یوسف کو بیچ دیا. وہ لے گئے مصر کی منڈی میں، وہاں قیمت لگنے لگی کتنے ہزار، اتنے ہزار، اتنے ہزار. اللہ اکبر. جناب یوسف کہتے میں نے وہ رنگ بھی دیکھا کہ جب میرا باپ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا تھا اور آج میں وہی یوسف ہوں جس کی بولیاں لگ رہی، جس کی بولیاں لگ رہی. عزیز مصر آ گیا. مصر کا جو مال خزانہ کا مالک تھا وہ شخص آ گیا. اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ بادشاہ تھا کہ کیا تھا. بہرحال عزیز مصر آیا، خزانوں پر قبضہ اسی کا تھا. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا تول کے دیا، وزن کے برابر چاندی تول کے دی، وزن کے برابر اس نے ہیرے جواہرات دیے. پھر گھر لے گیا. اور جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک آزمائش سے نکلا، جب گھر آیا تو بڑے سکون سے رہنے لگا. عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کا خاص خیال رکھنا. فرماتے ہیں محبت ملنے لگی، پیار ملنے لگا، گھر میں بڑی خوشی سے رہنے لگا. پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. آزمائش پر آزمائش ذرا دیکھیے گا. پہلے باپ کا پیار، پھر کنواں، پھر کنویں سے بچ گئے تو مصر کی منڈی. فرماتے ہیں وہاں سے میں بچ کے آیا تو عزیز مصر کے گھر رہنے لگا.
زلیخا فریفتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دینے لگی. تو حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی، اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے. جو سوداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا، کرتا پھٹ گیا. ابھی آپ دروازے تک پہنچے تھے، عزیز مصر خود آ گیا. اس نے آگے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے مکر کیا، زلیخا نے، کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے، اس کو گھر میں رکھ کے پالا ہے، اب جوان ہوا ہے تو معاذ اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے. حضرت یوسف پھر خاموش ہو گئے. بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے. کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سہنی پڑتی ہیں. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام پھر چپ ہے. زلیخا نے بڑی باتیں کی. ایک دانا آدمی تھا، قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے والا، ایک عقل مند بولا. اس نے کہا دیکھو، نہ زلیخا کی سنو نہ یوسف کی سنو. اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی غلطی. حضرت یوسف کی معاذ اللہ پھر غلطی. تو عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، لیکن امام قرطبی کہتے ہیں وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں، وہ تو 4 مہینے کا بچہ تھا. وہ ایک 4 مہینے کا وہ قریب تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی تھی. زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، 4 مہینہ کا گہوارے میں لیٹا ہوا، جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا عزیز مصر کے کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا، اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے. کہتے پریشان تھا تو پنگوڑے سے بچہ بول پڑا. کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر معاذ اللہ غلطی حضرت یوسف کی، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی. تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی. اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی. تو بیویاں کہنے لگی اوہو، زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، ایک غلام پہ. تو زلیخا کہنے لگی تم اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ رہ کے کہانیاں سناتے رہتے. اس نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا، تو نے ابھی، تجھے کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے. تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ. اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہوں. ساری عورتوں کو بٹھایا، ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا، ایک ایک چھری دی، اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ. تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے، اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا، عزت والا، شان والا فرشتہ ہے. حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئی ہے پھر تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی. تو اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں، غلطی زلیخا کی. اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈر ہے، کیا کرے؟ طے یہ پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے. پہلے بھائیوں کے تھپڑ، پھر کنواں، پھر مصر کی منڈی، پھر زلیخا کا الزام، اور پھر باری آ گئی جیل جانے کی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں، کچھ نے لکھا ہے 12 سال جیل میں رہے، جیل میں ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیا کرتے؟ واعظ فرماتے، تبلیغ فرماتے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے. وہاں جیل میں نا ایک شخص نے خواب دیکھا. اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ نا پرندے کھا رہے. تو حضرت یوسف کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا اور تیری لاش کچھ دیر پڑی رہے گی تو پرندے تیرے سر پہ آ کے بیٹھیں گے، یہ تعبیر ہے. ایسا ہی ہوا، واقعی وہ شخص قتل ہو گیا. ایک شخص نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے. اس نے بھی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا تو اپنے بادشاہ کو پلائے گا. محسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک شراب ناجائز نہیں تھی، تو اس کو شراب پلائے گا، یہ اس کی تعبیر ہے.
وقت گزرتا گیا. وقت جو ہوتا ہے نا، وقت یہ خود بخود لوگوں کی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے. ایک وقت میں نا پراپوگنڈا ہوتا ہے تو ہر آدمی پراپوگنڈے کا شکار ہوتا ہے. پھر جب وقت گزرتا جاتا ہے تو خود بخود وقت کا گزرنا کچھ چیزوں کا خود بخود حل بن جاتا ہے. حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کو جب 12 سال بیت گئے تو بادشاہ نے، عزیز مصر نے خواب دیکھا. اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں دبلی پتلی گائیں کو کھا گئی، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں. اپنے وزیر سے کہنے لگا کوئی تعبیر والا بندہ ملے. اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کی تعبیریں بڑی سچی ہیں. کہا وہ کون؟ کہنے لگے جناب یوسف. تو قید خانے میں پیغام بھیجا حضرت یوسف کو کہ خواب کی تعبیر بتائیں. تو جناب یوسف نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے باہر نکالو، یہ نہیں فرمایا. فرمایا تعبیر یہ ہے، یہ 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ 7 سال تنگ دستی رہے گی، اور 7 سرسبز بالیاں دیکھی ہیں تو پھر 7 سال اللہ خوشحالی دے دے گا. اور فرمایا یہ جو تم نے گائیں دیکھی ہیں موٹی تازی وہ کھا گئی، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوشش کرنا کہ جو تمہارے پاس دن یہ چل رہے ہیں جن میں سرسبز و شاداب ہے کھیتیاں، تو 7 سالوں کے لیے اناج جمع کر لینا، بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، باہر نہ نکالنا. اور پھر اگلے جو خشک سال ہوں گے نا، وہ یہ جو جمع پونجی کی ہوگی نا، اس کی برکت سے وہ 7 سال آسانی سے. اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے، اس آیت پر صوفیاء اور بزرگ تو کہتے ہیں نا سارا اللہ کے راستے میں دے دو، یہ بھی بات اچھی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے کچھ چیزیں سنبھال کے رکھے تو یہ بھی سورہ یوسف سے ثابت ہے. یہ بھی سورہ یوسف سے، تو یہ بھی کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس پر کوئی شخص تنقید کر سکے. آمدام برسر مطلب حضرت یوسف نے جب تعبیر بتائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ انہیں باہر نکالو. آپ فرمانے لگے میں نہیں نکلتا بھائی، نہیں نکلتا میں جیل سے، یہی ٹھیک ہوں میں. آپ کیوں نہیں نکلتے؟ کہنے لگے پہلے اعلان کر کے لوگوں کو بتا کہ میں بے قصور ہوں. وہ جو تو نے پراپوگنڈا کیا نا اپنے منہ سے اعلان کر. اس نے جناب زلیخا کو بلایا، ان عورتوں کو بلایا، وہ عورتیں ساری سامنے آئیں، انہوں نے گواہی دی کہ یوسف تو بے گناہ ہے. پر سال کتنے لگ گئے؟ اللہ اکبر، 12 سال لگ گئے. یقین کریں کچھ لوگوں کو یہ ثابت کرنے میں نا کہ میں ٹھیک ہوں زندگی بیت جاتی ہے، اور میں تمہارا خیر کا ہوں زندگی بیت جاتی ہے. لوگوں کو ہوش تب آتی ہے جب مزار پر چادر ڈالنے کا ٹائم آ جاتا ہے، ہوش تب آتی ہے، لیکن پھر ہوش کا کوئی فائدہ. 12 سال کے بعد بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ جو خواب میں نے آپ کو سنایا اب کرنا کیا ہے؟ تو حضرت یوسف کہنے لگے تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کچھ کرنا ہے تو پھر یہ خزانے کی ذمہ داری میری لگاؤ. اگر کوئی قابل آدمی ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کر سکتا ہے. یہاں ہر بندہ ہی آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے دے دو ڈیوٹی، لیکن قابل ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کرے اور سمجھے کہ میرے علاوہ کسی کے لیے مشکل ہے تو پھر وہ آگے بڑھے. حضرت یوسف نے جب کہا تو انہوں نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا. پھر ایک وقت آیا کہ وہ عزیز مصر ہی بن گئے. قحط پڑ گیا، جب مصر میں قحط پڑا تو دائیں بائیں بھی قحط پڑا. کنعان کے آپ رہنے والے تھے، وہاں بھی قحط پڑا. حضرت یعقوب بیٹے کی یاد میں رو رو کے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اور یارو باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی. پتہ ہے باقی تمہیں تحفے دیتے ہیں، باقی تم سے محبت کرتے ہیں، تو باپ تو بیٹے کو اپنی جوانی دے دیتا ہے، اپنی جوانی اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے. باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے. سنگیو کوئی نہیں تول سکتا. بچے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں نا ابا جی کے سامنے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہی بڑا پیارا لگتا ہے، کا آنا جانا ہی بڑا پیارا لگتا ہے. باپ کا تو قد روز اونچا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے لال عطا فرمائے. حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی رو رو کے. بھائی حضرت یوسف کے جب قحط پڑا تو انہیں پتا چلا کہ ایک واحد شہر مصر ہے جہاں گندم سٹاک ہے، کیونکہ حضرت یوسف کو پتا تھا، خواب بادشاہ دیکھ چکا تھا. تو آپ نے مال 7 سالوں کے لیے جمع کر لیا. اب بھائی آئے، اللہ اکبر، دشمن سامنے نظر آئے، مخالف حاسد، تو پھر انسان ٹھہرا رہے اور انسان کمزور نہ ہو، طاقتور ہو. اتنا طاقتور ہو کہ حکمران ہی بن گیا ہو. ذرا نبیوں کے حوصلے بھی دیکھنا.
पैगंबरों के हौसले भी देखना। भाई आए, कहा गंदम चाहिए, तो जनाब यूसुफ ने ओहो भाइयां जिहा साख नहीं कोई जे विच खार ना होवे। हाँ, और मियाँ साहब फरमाया करते थे भाई भाइयां दियां बावां होंदे ते भाई भाइयां दे वैरी। भाई जैसे ही दाखिल हुए तो जनाब यूसुफ की आंखें बाहर आई, रो पड़े, ओ मेरे भाई आ गया, रो पड़े। वजीर मशीर दाएं बाएं देखते हैं कि हजरत यूसुफ को क्या हुआ, रो पड़े और भर भर के गंदम दी, उसको इशारे करते चल थोड़ी और डाल दे, चल थोड़ी और डाल दे। जब भाइयों को दे चुके तो फिर फरमाने लगे कि शायद इससे गुजारा ना हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आ जाना। अपनी कौम को तरस दे रहे, थोड़ा थोड़ा खाओ। उन भाइयों को कहते हैं जरूरत पड़ी ना, आ जाना दोबारा। और कहने लगे तुम्हारा एक और भाई भी है। कहाँ है? बिन्यामीन नाम है। फरमाया हो सके तो उसे भी ले आना। भाई पैसे लेके आए थे गंदम लेने के लिए, और जब वापस जाने लगे तो हजरत यूसुफ ने उनकी रकम दोबारा रख दी, वो दोबारा उनकी बोरियों में रख दी। घर जाके उन्होंने खोली तो गंदम भी थी और पैसे भी थे। भाइयों से पैसे थोड़ी वसूल करने। जाके अपने वालिद से कहने लगे अब्बा बादशाह बड़े देखे हैं पर उसमें कोई खुशबू देखी। तो उसने कहा है कि अपने दूसरे भाई को भी लेके आना, तो बिन्यामीन को ले जाएं। हजरत याकूब फरमाने लगे पहले भी तुम पे भरोसा कर चुका हूं, बार बार नहीं करूंगा। यूसुफ गवा चुका हूं। पोते बोल पड़े, कहने लगे दादाजी आप तो हर वक्त यूसुफ यूसुफ ही करते रहते। उन्होंने जिद की, इसरार किया, तो जनाब बिन्यामीन को साथ वादा लेके, अहद लेके, कसम लेके भेज दिया हजरत याकूब ने। जनाब बिन्यामीन भी पहुंचे मिस्र में। ये दोनों एक माँ से थे, सगे दोनों थे। हजरत यूसुफ ने जनाब बिन्यामीन को देखा तो अपने साथ बिठा लिया और जरा बातें बातें करके ना, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, अच्छा नहीं है जगह, आप इधर आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ। भाई था ना सगा, अच्छा चलो ठीक है आप इधर आ जाओ। भाई को साथ बिठा लिया। अभी जब चीजें देने लगे तो कान में कहने लगे, वो परेशान थे ना हजरत बिन्यामीन की, ये बंदा क्या कर रहा है, तो कान में कहने लगे मैं भाई हूं तेरा, मैं यूसुफ हूं। तो इस तरह का यार थोड़े दिन मेरे पास रह नहीं जाता। तो हजरत बिन्यामीन कहने लगे रह जाता हूं। रह गए जनाब बिन्यामीन। अब कहा नहीं मैं नहीं भेजूंगा। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि हजरत बिन्यामीन के जो बोरी थी उसके अंदर उन्होंने थैले के अंदर शाही प्याला रख दिया और फरमाया इसको हम नहीं जाने देंगे, हमारा प्याला कैसे, ये नहीं कहा कि ये चोर है, कहा प्याला कैसे आया इसके थैले पे, लिहाजा ये अभी हम रहेगा हमारे पास, देखेंगे। वो बाकी चले गए। तो यहूदा कहने लगा कि मैं नहीं जाता, मैं यहीं ठहरूंगा, इसलिए कि मैं बाप को क्या बताऊंगा कि पहले भी मैं कुर्ता मैं ही लेके गया था यूसुफ का, अब मैं क्या बताऊंगा। वापस गए और जाके बताया कि जनाब बिन्यामीन को उन्होंने रख लिया है, मामला बन गया है। वो कहते हैं कैसे प्याला आया है, शाही प्याला। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे बिन्यामीन को भी ले जा रहे हो, पहले मैं भरोसा करके यूसुफ के मामले में परेशान हूँ। फरमाया इस तरह करो, जाओ ढूंढो जाके मेरे यूसुफ को और ढूंढो जाके मेरे बिन्यामीन को, जाओ तलाश करो। अल्लाहु अकबर। भाई दोबारा आए, गंदम भी खत्म हो गई थी। आते ही कहा कि ऐ अजीज़े मिस्र बड़ी बुरी हालत है, हम बड़े परेशान हैं, हमारे बाप की रो रो के आंखें चली गई हैं, मेहरबानी करो कुछ गंदम भी दे दो और इस तरह करो कि हमारा भाई भी हमें वापस कर दो ताकि हम इसे ले जाएं और हमारे वालिद गिरामी की आंखें ठंडी हो। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम उनकी बातें भी सुनने लगे और गौर से उनके चेहरे भी देखने लगे, गौर से। तो जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ गौर से देखा तो हजरत यूसुफ कहने लगे मुझे पहचानते हो, पहचानते हो? कहा नहीं। फरमाने लगे मैं यूसुफ हूं। काला अना यूसुफ, कहने लगे मैं यूसुफ हूं। और हजरत बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे वह हाजा अखी, और ये मेरा भाई है। मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। और फरमाने लगे अल्लाह ने हम पर एहसान किया है और जो तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है अल्लाह ताला उस नेक के अजर को कभी जाया
یہ نہیں فرمایا میں نے بڑے تقوی کیے پرہیزگاری کی تو بچ گیا، فرمایا جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی صبر کرے گا، اللہ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر فرمانے لگے جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں، جاؤ ایک دم ہی اسی وقت ہی فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور فرمانے لگے میری دعا ہے کہ میرا رب بھی تمہیں معاف کر دے۔ پھر فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ، میرا کرتا، اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا، امید ہے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، جاؤ لے جاؤ۔ تو وہ کرتا لے کے گئے، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ دیکھو اللہ والوں کے وجود سے جو چیز لگ جائے تبرک بن جاتی ہے۔ تو وہ کرتا لے کے گئے، بھائی ابھی دور ہی تھے، تو قرآن مجید کہتا ہے ابھی وہ دور تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بھئی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے نا یوسف کی، اللہ اکبر، کون اندازہ کرے باپ اور بیٹے کی محبت کا، مجھے نا خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا تو روشنی واپس آ گئی۔ کعبہ جی ذرا چل کے دیکھو تو صحیح رب نے آپ کے بیٹے کو کتنی شانیں عطا فرمائی۔ چلو نا، یہ 72 لوگ تھے جو یہاں سے چلے کنعان سے، اور ہزاروں کا لشکر لے کر حضرت یوسف آئے، ہزاروں کا لشکر لے کے والد کے استقبال کے لیے۔ اور جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو امام غزالی فرماتے ہیں 4 لوگ دنیا میں بڑا ہی روئے ہیں، ایک حضور بڑا روئے ہیں امت کے غم میں، اور ایک سیدہ فاطمہ بڑا ہی روئی ہیں حضور کے وصال کے بعد، اور تیسرا فرماتے ہیں یعقوب بڑا ہی روئے ہیں حضرت یوسف کے لیے، بڑا ہی، اور چوتھے امام زین العابدین بڑا ہی روئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد۔ یہ 4 لوگ بڑا ہی روئے۔ پھر جب ملاقات ہوئی دونوں کی تو اس درد سے ملاقات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ باپ بیٹا اتنی وارفتگی سے مل رہے تھے، اتنی وارفتگی سے کہ دائیں بائیں انہیں خبر ہی نہ رہی کہ باقی لوگ بھی ہیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جناب جبریل امین حضرت یعقوب کے کان میں کہنے لگے بس کریں، اوپر تو ذرا نظر اٹھائیں، فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی آئے ہیں اس منظر محبت کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کی والدہ، اور پھر آپ کے 11 بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ تو حضرت یوسف کہنے لگے ابا جی یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، یہ وہ میرا خواب ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر کم و بیش لگ بھگ 23 سال، کچھ نے لکھا ہے 40 سال مصر میں رہے، اور جب وصال ہونے لگا تو حضرت یوسف سے فرمانے لگے بیٹا مجھے یہاں دفن نہ کرنا، مجھے وہیں لے جانا جہاں میرے والد دفن ہے۔ وہاں جا کے وہ دفن ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سالوں حکومت کی مصر پر، پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی، اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا، ہر قبیلہ کہتا تھا ہم نے اپنی طرف یوسف کو دفن کرنا ہے، اس لیے کہ جس طرف ان کو دفن کریں گے خوشحالیاں ہوں گی۔ پھر فیصلہ ہوا کہ سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے حضرت یوسف کو دفن کیا جائے، اور دفن کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں سے پانی چھو کے گزرتا ہے۔ تو ان کو وہاں دفن کیا گیا، پانی چھو کے گزرتا تھا، لوگ کھیتیوں کو لگاتے تھے، اور مصر سرسبز و شاداب رہتا تھا۔ اور پھر حدیث پاک میں موجود ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، حضور نے فرمایا کچھ مانگ لو اس دیہاتی سے۔ حضور نے فرمایا ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ لے۔ تو وہ کہنے لگا حضور آپ مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا ہے افسوس، مانگا بھی تو کیا مانگا۔ حضور نے فرمایا چل کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا چلے آنے جانے کے لیے کرایہ بھی دے دے، زادرہ بھی دے دے، کھانے کیا مانگا۔ تو حضور علیہ السلام نے اسے دے دیا۔ تو محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بوڑھی اچھی تھی۔ کہا وہ بوڑھی کون سی بوڑھی؟ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جب آپ مصر سے نکلیں تو حضرت یوسف کی قبر کو کھود کر ان کا تابوت بھی ساتھ لے جائیں۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک وہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا وہ تو آپ نے خود ہی پتہ کرنا ہے،
کہ وہ تابوت کہاں ہے، وہ دریا کے اندر تھا، کیسے پتہ کرنا ہے؟ پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ ایک بوڑھی اماں ہے، اسے پتہ ہے تابوت کہاں ہے، وہ کدھر ہے تابوت، تو بوڑھی اماں کو پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ بوڑھی کے پاس گئے، کہنے لگے اماں وہ تجھے پتہ ہے یوسف کی قبر کہاں؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ تو کہا اماں پھر بتا دو، کہنے لگے مفت میں بتا دوں، نبی کے مزار کا ایڈریس اور فری میں بتا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ فرمانے لگے چل قیمت لے، طبرانی کی حدیث ہے، حضور بیان فرماتے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے بتا کیا لے گی؟ کہنے لگی مجھے نا جنت میں وہ والا مکان دلائیں جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام ہو، میری اور آپ کی دیوار کٹھی ہو، کیا عقیدہ کند، اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چل اماں مہربانی کر جنت مانگ لے، اب تو پڑوس ہی مانگنے لگ گئی ہے، تو اب نبیوں کا درجہ تو بڑا ہوگا، تو دینے والا اللہ ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ تو کہنے لگی جی ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں دیتے تو میں ایڈریس نہیں بتاتی۔ تو حضور فرمانے لگے اس سے تو وہ اچھی تھی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ یہ نہیں بتا رہی تو اب کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ وعدہ تو کر لے، مکان میں دے دوں گا، وعدہ کر لے۔ تو حضرت سیدنا یوسف کا مرتبہ دیکھیے کہ ان کے مزار کا پتہ بتانے کے لیے، مزار کا پتہ، مزار کا پتہ بتانے کے لیے اس خاتون نے حضرت موسیٰ سے جو قیمت لی وہ یہ تھی کہ میں جنت میں آپ کی پڑوسی بنوں گی، پھر ایڈریس بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، تو پھر اس نے پتہ بتایا کہ فلاں جگہ مزار ہے۔ یہ تقریباً سینکڑوں سال بعد حضرت موسیٰ وہ وہاں سے نکال کے تابوت کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ یہ وہ واقعہ جسے قرآن نے احسن القصص قرار دیا۔ اللہ کریم نے ہمیں اس واقعے میں یہ بتایا ہے کہ معاملات زندگی سے گھبرایا نہ کرو، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے نا تو پھر اللہ دو آسانیاں عطا کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں جو آسانیوں والے ہوتے ہیں نا آزمائشیں بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و صحبہ و آلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا قاضی الحاجات یا مجیب الدعوات یا حلال المشکلات یا دافع البلیات یا مسبب الاسباب یا قاضی الحاجات یا رحمان یا اللہ یا کریم یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا کریم یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا ستار یا اللہ۔ اے ہمارے پروردگار 10 سال پورے ہو گئے، خدا بندہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، تو نے فضل فرما دیا۔ اے اللہ ہم پلٹ کر جب دیکھتے ہیں تو 1% بھی ہم اس قابل نہیں کہ تیرے دین کی کوئی بات کر سکیں، کوئی پیغام دے سکیں۔ اللہ کئی سالوں سے یہ دوست صبح کی نیند چھوڑ کے یہاں حاضر ہوتے رہے، مائیں بہنیں بچیاں بوڑھے بچے، اے اللہ بندوبست کرنے والے سب سے پہلے آتے رہے۔ خدا بندہ تیرے قرآن مجید کو پڑھا ہے، ہم کمزور تھے بس تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے۔ خدا بندہ ان میں سے ایک بات بھی تجھے پسند آئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ رحمت فرما۔ رمضان آیا تھا پھر بیت رہا ہے، اللہ ہماری کمزوریاں ہماری کوتاہیاں پھر ایک دفعہ پیش نظر ہیں۔ اے عرش و فرش کے مالک، برے ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، پر تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہم تیرے غدار نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، ارادے بھی ٹھیک ہیں، عمل میں کمزوری ہے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے۔ اے مالک کریم ایک نظر کرم سے دیکھ تو صحیح، یہاں غریب بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، مجبور بھی بیٹھے ہیں، کئی رو رو کے تیری بارگاہ میں فریاد کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ بھول ضرور جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں، بھٹک ضرور جاتے ہیں پر غلام تو تیرے محبوب کے ہیں۔ ہمارے حال پہ رحمت فرما، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھیو، اللہ ہمیں بغیر حساب معاف فرما دے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دے، اللہ ہم سے درگزر کرنا۔ جب قیامت کے دن ازل کا بازار لگے اللہ ہم سے درگزر فرمانا، ہماری پردہ پوشی فرمانا، اگر ہمیں عزت دی ہے تو عزتوں پہ دوام دینا،
اللہ ہمیں ذلتوں سے محفوظ رکھنا۔ عرش و فرش کے مالک میں تو نے بہت ساری نعمتیں نہ بغیر مانگنے کے دی ہیں۔ ہم کمزور تھے تو نے صحت دی، ہم کمزور تھے تو نے اولاد کی نعمت دی، پھولوں کی طرح کے خوبصورت بچے دیے۔ اے اللہ تو نے ہمیں وفادار قسم کے دوست دیے۔ اے اللہ پیار کرنے والے ساتھی دیے، ٹوٹ کر چاہنے والے دیے۔ اے اللہ تو نے بغیر مانگے ہمیں نیک صالح استاد دیے، بزرگ دیے، شیخ دیے۔ اے اللہ بغیر کسی لالچ کے پالنے والا باپ دیا، شفقت کے بازو پھیلانے والی ماں دی۔ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اگر ہم بھول جائیں تو ہم سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرما۔ میں صبح دیکھتا رہا کس طرح بوڑھی مائیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں، بہنیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں۔ اللہ ان بیچاریوں کے کئی دکھ بھی ہیں، ان کی کئی تکلیفیں بھی ہیں، یہ کئی جگہ آزمائش کا شکار۔ ایک بزرگ فون کر کے کہہ رہے تھے بیٹی بڑی پریشان ہے، اللہ کریم سب پہ اپنا فضل فرما دے۔ ہم دنیا کے دھتکارے ہوئے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ یہ بوڑھے بیمار لوگ جو صبح چل کے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے آتے رہے، ان کے قدموں کو قبول فرمانا، ان کی کوششوں کو قبول فرمانا۔ اللہ معذور بزرگ بیچارے لاٹھیوں کے سہارے یہاں تک پہنچ کر تیرے دین کی بات سنتے رہے، ان کے حال پہ کرم فرما، ان پہ رحمت فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمارے ساتھ معافی والا معاملہ فرما۔ اے اللہ مائیں بہنیں بچیاں بیچاری اللہ شوق سے ذوق سے آتی رہیں، خداوندہ ان کے دکھ دور فرما دے، ان کو آزمائشوں سے نکال دے۔ جو بیچاریاں اولاد کے لیے روتی ہیں اور کہتی ہیں ایک بیٹی ہی مل جائے سسرال میں رہنے کے قابل ہو جاؤں، اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ جو جس حال میں پریشان ہے اس کی مدد فرما دے۔ تیرے محبوب کی امت بڑی پریشان ہے۔ اے اللہ ختم قرآن کا موقع ہے، رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیاں ہیں۔ اے اللہ پوری دنیا میں رسول اللہ کے غلاموں کا خون بہہ رہا ہے۔ اے اللہ اتنی بڑی دنیا میں برما کے مجبوروں کو رہنے کو جگہ نہیں مل رہی، سالوں بیت گئے، کشمیر کی بچیاں روتی ہیں، اللہ فلسطین کی مائیں پکارتی ہیں، پاکستان کی سڑکوں پہ روز خون بہتا ہے۔ ہم نے بڑی بڑی کوشش کر کے بڑے بڑے لوگوں کے وعدوں پہ اعتبار کیا۔ اے اللہ اب تو ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، غریبوں کی مدد فرما، یتیموں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو سڑکوں پہ جھونپڑیوں میں ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو بیچارے چھابڑی فروش ہیں ان کی مدد فرما، جہاں جوان بچیاں ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ غریبوں کی مدد فرما، مجبوروں کی مدد فرما۔ اے اللہ تنگ دست لوگوں کی مدد فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت دے دے۔ ہمارے وہ مشائخ، ہمارے وہ بزرگ انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، ان پہ کرم نوازیاں فرما۔ جن کے عزیزوں رشتہ داروں میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے ان کی قبریں نور سے بھر دے، رحمت سے بھر دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ زندگی میں جب موت کا وقت آئے نا تو ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں بے ایمانی کی موت سے محفوظ رکھنا، ایماندار مارنا ہمیں۔ اللہ ہماری آخرت کی منزلوں پہ اپنا فضل رکھنا، ہم سے سخت حساب نہ لینا۔ اے اللہ بس خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔